السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید اور دعا ہے کہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیز آف دا ویک، ایام الاسبوعی، ٹھیک ہے، دنوں کے نام۔ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے، ٹھیک ہے۔ سنڈے الاحد، الاحد۔ منڈے الاثنین، الاثنین۔ ٹیوزڈے الثلاثاء، ویڈنسڈے الاربعاء، تھرسڈے الخمیس، فرائیڈے الجمعۃ، سیٹرڈے السبت۔ یوم السبت قرآن کریم میں آیا نا، ہفتے کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یوم الجمعتی، جمعے کا دن، طیب۔ یوم الخمیسی، جمعرات کا دن۔ یوم، ایام جمع ہے یوم کی، ٹھیک ہے۔ اور الاسبوع، اچھا جی، ایام یوم کی جمع ہے، ایام یوم کی جمع ہے۔ الاسبوعین، دنوں کے نام، ٹھیک ہے، ہفتے کے دنوں کے نام۔ الاسبوعین، ہفتہ، طیب، ایک پورا ویک، یعنی کہ ویک کے دنوں کے نام۔ اس کی جمع اسابع آتی ہے، طیب۔ الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعۃ، جمعۃ، السبت، طیب۔ اور جب ہم ان کی اضافت کریں گے، یعنی کہ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہم ایسے اردو میں کا کی کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اتوار کا دن یوم الاحدی، پیر کا دن یوم الاثنینی، منگل کا دن یوم الثلاثائی، بدھ کا دن یوم الاربعائی، آج کے دن ہے الخمیس، یوم الخمیس، ٹھیک ہے۔ آج کے دن ہے یوم الجمعتی، آج کے دن ہے یوم السبتی، صحیح ہے، یوم السبتی، عفن، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ نے اگر حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کبھی پڑھے ہوں، انشاءاللہ اردو میں بھی ہوتے ہیں یہ، تو مطلب اس کو سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اس لیے ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے حروف میں الف لام نہیں بولا جاتا، ڈائریکٹ اس کو اس کے لفظ سے ملا، جیسے کہ یوم السبتی کہتے ہیں ہم، صحیح ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ یوم السبتی، یعنی کہ ہم نے الف لام لکھا تو ہے لیکن ہم نے اس الف لام کو حذف کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا کہ سائلنٹ ہے، کہ کچھ الفاظ لکھے تو جاتے ہیں لیکن جیسے نو، آئی نو، نو سے این سے شروع ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کے این او ڈبلو ہوتا ہے تو کے سائلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی حروف شمسیہ ہوتے ہیں اور حروف قمریہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے اس کا پی ڈی ایف نہیں بنایا، میرے دماغ میں ایک دم آ گیا تو میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا بولتے ہوئے۔ جیسے الاحد، آحد، آ جو ہے وہ ہم ال پڑھ رہے ہیں نا، اس میں الاحد پہ ال ہم پورا پڑھ رہے ہیں، تو الف جو ہے وہ حروف شمسی قمریہ ہے، ٹھیک ہے۔ القمریہ، الشمسیہ، وہ حروف جس میں الف لام پورا پڑھا جائے گا وہ قمریہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی اپنی مثال میں ہے القمریہ، قمریہ نہیں کر رہے ہم، یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں ملا رہے قاف سے الف لام کو، طیب، حذف کر کے، ٹھیک ہے۔ اور حروف الشمسیہ، حروف فش، یعنی کہ بیچ میں الف لام ہم کھا گئے، الف لام کو ہم نے حذف کر دیا ہے بیچ میں، تو وہ حروف جو بیچ میں سے الف لام کو حذف کر دیں تو ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، جیسے کہ حروف الشمسیہ اسی کے اندر اپنی مثال ہے۔ اور وہ حروف جن میں الف لام واضح ہو، حروف القمریہ، فل میں ہم الف لام پڑھ رہے ہیں، وہ حروف القمریہ ہے، طیب۔ تو یوم الاحدی، یوم الاحدی تو حمزہ جو ہے وہ حروف قمریہ، یوم الاثنینی پھر حمزہ جو ہے وہ حروف قمریہ، یوم الثلاثائی، میم کو سا سے ملا دیا ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یوم کا جو می ہے اس کو ڈائریکٹ سا سے ملا دیا اور الف لام ہم نے اس میں سے حذف کر دیا، تو یہ حروف الشمسیہ۔ یوم الاربعائی، ٹھیک ہے، الف لام آ رہا ہے اس میں، پھر سے حمزہ آ گیا، حمزہ حروف قمریہ۔ یوم الخمیسی، یوم الخمیسی، خوا بھی حروف قمریہ ہے مثلا۔ اچھا جی، یوم الخمیسی، عفواً، یوم الخمیسی، تو مل کے ساتھ خواہ نہیں ملا ہے،
تو اس لیے یہ بھی حروف القمریہ میں سے. یوم الجمعتی جیم بھی حروف القمریہ میں سے. یوم السبتی مس سین مل رہا ہے لام میم سے, یوم مس میم سے سین مل رہا ہے, الف لام اس میں حذف ہو رہا ہے, تو یوم السبتی ھذا الحروف الشمسیہ. تو میں آپ کو انشاءاللہ مینشن کر دوں گی حروف شمسیہ حروف قمریہ, میرے دماغ میں ایک دم بس آ گئے الحمدللہ. طیب اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں الاعداد پر. ٹھیک ہے, گنتی کے اوپر بیسک چیزیں میں نے جتنی ہو سکتی تھیں آپ لوگوں کو کرا دی ہیں. رنگوں کے نام, شیپس نیم, ڈیز نیم آج ہو گئے ہیں, سبزیوں الوان کروا دیا, فواکہ کروا دیا. ٹھیک ہے, اور سبزیوں کے نام بھی میں نے آپ لوگوں کو کروا دیے ہیں. مختصر سا حروف کا تعارف کرا دیا ہے, ضمائر بتا دیے ہیں, اسم کی تقسیمات آپ لوگوں کو بتا دی ہے, اور اعراب آپ لوگوں کو سمجھا دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ کافی کچھ آپ لوگوں کا کور ہو گیا ہے. اب عربی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا, جملے کی جو دو اقسام دی ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جملہ اسمیہ میں تو میں نے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ لوگوں کو کور کرانے کی کوشش کی ہے. جملہ فعلیہ ابھی جو ہے نا وہ پورا ایک بہت 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 اہم اور بہت بڑا ٹاپک ہے. طیب, اس میں فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے, فعل کی تقسیمات ہیں اس کے اندر کہ فعل ثلاثی ہوتے ہیں, فعل رباعی ہوتے ہیں, اور بہت سارے مطلب فعل اور کے اوزان بہت سے ہیں. تو اس میں ایک وہ مطلب بہت ایک ڈیٹیل کام ہے, اور قرآن کریم میں تو ہر جگہ فعل ہی ہے. زیادہ تر جملہ جو ہے وہ فعل سے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے, کہ ہم اس میں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے معاف کر دیا, ہم نے نازل کیا, ہم نے بیان کیا, اور کوئی بھی کام کی بات ہو رہی ہے تو فعل استعمال کیا جا رہا ہے. طیب, تو اللہ پاک ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق دے, اور ہمیں سمجھانے کی توفیق دے, اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور آپ لوگوں کے اندر جستجو پیدا کریں کہ اللہ رب العزت اور آپ لوگوں کے وقتوں میں اور میرے وقتوں میں اتنی برکت کرے کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کورس کو اب نیا جب بھی سٹارٹ کریں گے تو ہم آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں, فعل کے ٹاپک کو بھی ہم پورا ڈسکرائب کریں انشاءاللہ, زندگی بخیر رہی تو. طیب, الاعداد نمبرز, هذا صفر, واحد, اثنان, واحد, اثنان, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. سہل. طیب, اب آپ لوگ یاد کریں گے تو آپ کے لیے فوائد ہیں اس کے اندر. طیب, اچھا یہ تو اردو میں بھی آپ لوگوں نے پڑھیں گے تھوڑی بہت, جیسے 4 کا ڈفرینس ہے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اربعتن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اچھا سبعتن بھی تھوڑا سا مختلف ہے, باقی تو سب کچھ سیم ہی ہے. طیب, تو یہ والی گنتی تو خیر بہت ہی آسان ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس گنتی کے اوپر. طیب, الاعداد بالمعروف من الى من واحد و مائتن. طيب, واحد, اثنان, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. ٹھیک ہے, اب ان کے جو اعراب ہے نا وہ اس کے حساب سے لگتے ہیں, حکم ان کے حکم کے حساب سے ہی لگتے ہیں. طیب, یہاں تک تو بہت آسان ہے, سب کے اوپر تل لگا دیں آپ, تنوین مفرد ہو تو سب کے اوپر آپ جو ہے وہ پیش رفع لگا دیں. ٹھیک ہے, سب جو ہے وہ حالت مرفوع ہو جائیں گے. اب 11 کے لیے کیا رول ہے, احدہ لگے گا. کیا لگے گا, احدہ, اور اشرتا کی جگہ اشرہ. احدہ اشرہ, اثنا اشرہ, یعنی کہ اس نانی سے نون ہٹ جائے گا, خالی آ جائے گا اثنا اشرہ. ثلاثۃ عشرہ, اربعۃ عشرہ, خمسۃ عشرہ, ستۃ عشرہ, سبعۃ عشرہ, ثمانیۃ عشرۃ عشرہ, تسع عشرہ, عشرون. اچھا, اب آپ لوگ یہاں پہ یہ سوچیں کہ احدا کیوں ہے, احدو کیوں نہیں. ہم نے تو ہر جگہ یہی پڑھا تھا کہ مفرد ہو اور مذکر ہو یا مؤنث ہو, کوئی اعراب جاری کچھ آگے پیچھے اس کے اوپر کوئی عامل نہیں ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن عربی میں یہ اس کا رول ہی یہی ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ سب کے اوپر فتحہ آئے گی, منصوب آئے گا پہلا حصہ. ٹھیک ہے, احدہ عشرہ, اثنا عشرہ, ثلاثۃ عشرہ, اربعۃ عشرہ,
خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر. ٹھیک ہے. اور عشرون عشرون یہ بھی ایسے ہی رہے گا. اب آگے والا دیکھتے ہیں, یہ بھی بہت آسان ہے. اب یہ جیسے واحد اثنان اور ثلاثہ ہے نا, سیم یہی والی گنتی رکھ کے ہم آگے سے ساری گنتیاں پڑھتے رہیں گے. بس صرف یہاں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. احد عشر اثنا عشر میں ورنہ ثلاثہ سے لے کے تسعہ تک یہاں تک بھی سب کچھ سیم ہی ہے. اور اب 21 سے لے کر 100 تک یہی والی گنتی چلے گی. صرف اور صرف ڈفرینس کیا آئے گا؟ عشرون 20 تسعون 30 اربعون 40 خمسون 50 ستون 60 سبعون 70 ثمانون 80 تسعون 90 اور مائتن 100. سب میں یہی والی گنتی لگے گی, واحد اثنان. ٹھیک ہے. اور آگے وا لگا کے ہم نے پڑھنا ہے عشرون, وا لگا کے ہم نے پڑھنا ہے واحد و ثلاثون. ٹھیک ہے. واحد و اربعون واحد و خمسون واحد و ستون واحد و سبعون واحد و ثمانون. طیب واحد و تسنون. طیب تو یہ بہت آسان ہے. اور 21 سے لے کر 99 تک سب کا جو پہلا والا جو عامل ہے, یعنی کہ پہلا جو سب میں تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ اس کے اوپر کوئی عامل اثر نہ کر رہا ہو, لیکن اگر یہ جملے کے بیچ میں ہے تو ان کے اوپر آ کے کوئی نہ کوئی اعرابی حکم اگر جاری ہوگا تو پھر ان کے اعراب میں بدلاؤ آ سکتا ہے. خالی گنتی ایسے ہی یاد کریں گے, لیکن اگر ان کے اوپر کوئی عامل یعنی کہ کوئی عمل کرنے والا فعل فاعل مفعول یا کوئی صیغہ ہوگا تو پھر اس میں جو ہے وہ اعراب جاری ہوں گے اور ان کی اعرابی حالت بدل سکتی ہے. طیب تو یہ درس ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. حوار کا آخری سوال ہے, انشاءاللہ وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں اپنی لاسٹ حوار کا جو ہمارا سیشن ہے اس کی طرف. اچھا, اگر آپ لوگوں کو عربی میں کچھ بھی پوچھنا ہو, کوئی سوال کوئی جواب, تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کی عربی ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ, شارٹس بنا دیں گے یا گروپ میں بھیج دیں گے بنا کر. طیب الحوار نارمل سے یہ ورڈ ہے, جیسے انشاءاللہ اللہ پاک سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ لوگ جائیں. جو حاجی ہوتے ہیں نا, جو عربی ہوتے ہیں, وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ اگر پاکستان سے کوئی آیا ہو اور عربی بول رہا ہو. تو یہ آئی ایم فائن انا جیدن. آئی ایم فائن, اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کئی فائن دی, ٹھیک ہے, تو آپ بولیں انا جیدن الحمدللہ. تو یہ انا جید للمذکر او انا جیدہ للمؤنث. طیب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا, مذکر مذکر کے لیے اور جیدہ مؤنث کے لیے. پلیز لو سمحتی, لو سمحتی. طیب لو سمحتی. تھینک یو شکرن لکی. اگر لڑکا ہے تو شکرن لکا, لڑکی ہے تو شکرن لکی. ٹھیک ہے, یا شکرن لک بھی بول سکتے ہیں, وف کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھ سے تھوڑا سا مس پرنٹنگ ہو گئی ہے تو اس کو آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے. یو آر ویلکم میں عفون تو نہیں کہیں گے لیکن ٹھیک ہے. اچھا جی, یو آر ویلکم میں عفون نہیں کہیں گے, سو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے. عفون عفون معذرت. ٹھیک ہے, معذرت آئی ایم سوری. عفون آئی ایم سوری میں بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ معذرت. اور ویسے بھی اس کے لیے کیا یوز کر سکتے ہیں, انا آسفو, انا آسفو. اور مؤنث کا ہوگا تو اس کے آگے تائے مدورہ لگا دیں گے, انا آسفہ. طیب انا آسفہ آئی ایم سوری. عفون معذرت. اور یو آر ویلکم میں مرحبم بکی بھی آ سکتا ہے, مرحبم بکا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے, یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس پہ. اور باقی اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس کو بار بار سن کے ہی یاد کر لیں. اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ کھولیں بیٹھیں لکھیں اور زبانی پڑھ سکیں یا بتا سکیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کانوں میں ہینڈز فری لگائیں یا لاؤڈ اسپیکر پہ کھول کر جو ہے وہ درس کو بار بار سنتے ہی رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. طیب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.